من الجسم جواد یا واحد من الجسم جماد. او سور صلیبی کلیه کا لا شیء لا واحد ہے، لا شیء من الغراب بابیض، لا واحد من النار ببارد. او وقوع نکری کا احساس نفی، جب نکرہ سیاق نفی میں ہو وہ سور صلیبی کلیه کا. ما من ماء الا وهو رطب، تو یہ ماء نکرہ ہے اور واقعی ہے سیاق نفی میں جو ماء ہے تو یہ صلیبی کلیه ہے. اور سور صلیبی جزئی کا لیس باز ہے، لیس باز الحیوان بحمار جیسے زید. اور دوسرا باز لیسا ہے کما تقول باز الفواکہ باز پل. اچھا علوے نہیں ہے میٹھے، تو یہ صلیب جزیہ ہے. اور بازو یہاں پہلے ہے اور لیسا باز ہے. علم ہر لسان میں سور ہے جو اس لسان کے ساتھ ساتھ ہے. فارسی میں اچھا جی ففی الفارسیت لفظ حس، لفظ ہر یہاں ہوا لکھا ہے یہ غلط ہے. لفظ ہر کسے کے باشد. اور سور مجیبی کلیے کا کہاں ہے؟ نہ یہاں ہو ہے یہ غلط ہے، ہر ہے. ہر سور مجیبی کلیے کا جس طرح ہر کس کے در بند ہرس و فساد دیہت خرمنی زندگانی ببار. ہر وہ شخص کی در بند ہرس و فساد کہ ہرس کی جال میں پھنسا، دیہت خرمنی زندگانی وہ دے گا فصل اپنی زندگانی کا ببار برباد ہوا سے اڑا دے گا. تو یہاں ہر آن کا یہاں کوئی آدمی مختصر نہیں ہے، یہ ہر سور ہے مجیبی کلیے کا. خجرات جیسے بھائی کلو انسانین حیوانوں، یہ انسان موضوع ہے اور حیوان محمول ہے. اب اگر ہم مجیبی کلیے کی مثال ہر جگہ میں کل انسان حیوان پیش کریں گے تو وہ ہم یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجیب کلیہ اس مادہ میں منحصر ہے جس میں موضوع انسان اور محمول حیوان ہو. اور حالانکہ ایسا نہیں، ایسا کل متحرک حیوان. اب دیکھو یہاں کل متحرک حیوان یہ مجیب کلیہ ہے اور وہاں موضوع انسانی ہے. اور کل حجرین جسمن، کل حجرین یہ مجیب کلیہ ہے اور موضوع انسان نہیں ہے، محمول حیوان نہیں. تو اگر ہم ہر جگہ مجیبی کی مثال کل انسانی حیوانوں پیش کریں گے تو وہ ہم پیدا ہوتا ہے کہ ایجابی کلی منحصر ہے اس مادہ میں جس کا موضوع انسان اور محمول حیوان ہو. اور حالانکہ انکسار غلط ہے. تو مصنف نے اس وہم کے لیے کہا کہ مناطقہ موضوع سے تعبیر انسان اور محمول سے تعبیر حیوان کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ موضوع سے تعبیر جا اور محمول سے تعبیر با. کلو جا با. اب کلو جبا یہ منطبق ہے کل انسانی حیوانوں پر بھی، کل حجری جسمن پر بھی، کل متحرکین حیوانوں پر بھی. تو ایک اس تعبیر میں مقصد کیا ہے تاکہ وہ ہم انحصار کرنا. دوسرا یہ کہ کل انسانی حیوانوں میں طول ہے اور کل جبا میں اختصار ہے. بس قد جرت جاری ہے عادت مناطقہ کا کہ وہ تعبیر کرتے ہیں موضوع سے ج کے ساتھ اور محمول سے ب کے ساتھ. تو جب تعبیر کرتے ہیں مجیب کلیہ سے تو وہ کہیں گے کل جبا. اور مقصود اس سے دو چیزیں ہیں الایجاز، ایک تو کل انسان کی حیوانوں کی نسبت کل جبا مختصر ہے. دوسرا وہ دفع توہم الانحصار، مقصود دفع ہے توہم انحصار کا کہ اگر ہر جگہ میں ایجابی کلی کی مثال کل انسان حیوانوں پیش کیا جائے تو وہ ہم پیدا ہوتا ہے کہ ایجابی کلی منحصر ہے اس مادہ میں جس کا موضوع انسان اور حیوان. الحمل عملی سے کل انسانی حیوانوں میں جو حیوان کا حمل ہوتا ہے انسان پر، تو حمل کا معنی کیا ہے؟ تو حمل کا معنی یہ ہے کہ موضوع اور محمول متغیر ہے باعتبار مفہوم کے اور متحد ہے باعتبار مصداق کے. اب دیکھو الانسان و کاتب، انسان و کاتب مفہوماً مغایر ہے. اس کا مفہوم ہے حیوان ناطق، اس کا مفہوم ہے ذات من الکتابت، اور مصداق میں دونوں ایک ہے. حمل اصطلاحی مناطق میں اتحاد المتغیرین فی المفہوم، اتحاد اس موضوع محمول کا ہے جو متغیر ہے مفہوم میں، ان کو متحد بنانا بحسب الوجود. یہ فی المفہوم متعلق ہے متغیرین کے ساتھ اور بحسب الوجود متعلق ہے کس کے ساتھ؟ اتحاد کے ساتھ. تو اس قول میں زید کاتبون اور عمر شاعرون، مفہوم زید کا مغایر ہے مفہوم کاتب سے، لیکنہما زید اور کاتب موجودان ہیں بوجود. اسی طرح مفہوم عمر اور شاعر متغیر ہے لیکن متحد ہے فی الوجود. اب حمل کی دو قسم ہے. محمول کا حمل موضوع کا پر اگر واسطہ فی
ذو اور لام کے تھا وہ حمل بالاشتقاق. زید فی الدار، دار کا حمل زید پر بواسطہ فی کے ہیں تو یہ حمل بالاشتقاق ہے. زید ذو مالین، تو مال کا حمل زید پر بواسطہ ذو کے ہیں تو یہ حمل بالاشتقاق. المال لزید، زید کا حمل مال پر بواسطہ لام کے ہے یہ حمل بالاشتقاق. تو جہاں محمول کا حمل موضوع پر ذو، لام اور فی کی وجہ سے ہو وہ حمل بالاشتقاق ہو، اور جہاں محمول کا حمل موضوع پر بغیر ان حروف کے ہو اس کو کیا کہیں گے؟ مواسطہ. جیسے الانسان کاتب، تو کاتب کا حمل انسان پر نہ بواسطہ فی کے ہیں نہ ذو کے ہیں نہ لام کے. پھر حمل کی دو قسم ہیں، لأنه حمل انسان بواسطہ فی اور ذو. جیسے زید فی دار، دار کا حمل زید پر بواسطہ فی کے ہیں. المال لزید، زید کا حمل مال پر بواسطہ لام کے ہے. خالد ذو مال، مال کا حمل زید پر بواسطہ ذو کے ہیں، اس کا نام ہے حمل بالاشتقاق. وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اگر حمل بواسطہ فی ذو لہو کی نہیں تھا نو بل يحمل على شيء، بل يحمل شيء على، جیسے عمر طبیبان اور بکر فصیحان. بات سمجھ میں آئی؟ بھائی محمول کا ثبوت موضوع کے لیے خالی نہیں ہوگا، یا ظرف خارج کے اعتبار سے ہوگا اس کا نام ہے خارجیہ، یا ظرف ذہن کے اعتبار سے ہوگا وہ ذہنیہ ہے، اور یا مطلقاً ہوگا وہ حقیقیہ ہے. النار حارون، حرارت نار کے لیے ثابت ہے ذہن میں یا خارج میں؟ خارج میں، تو یہ خارجیہ ہے. الانسان کلیون، کلیت انسان کے لیے خارج میں ثابت ہے یا ذہن میں جو ہے وہ ناطق ہے تو یہ ذہنیہ ہے. اور اگر محمول مطلق کے لیے ذہن خارج میں دونوں میں ثابت ہے تو وہ حقیقیہ ہے. المثلث ما یحیط به اضلاع ثلاثه، تو احاطہ اضلاع ثلاثہ کا مثلث کے لیے ثابت ہے خارج میں بھی جیسے یہ اور ذہن میں بھی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقیہ. یہ سب اس غوجی میں گزر چکے ہیں. تقسیم آخر حملی کا، موضوع حملی کا اگر موجود فی الخارج تھا اور حکم اس میں بے اعتبار وجود موضوع کے تھا خارج میں تو قضیہ خارجی. الانسان کاتب، کتابت کا ثبوت انسان کے لیے خارج میں ہے، اور اگر موجود تھا ذہن میں اور حکم بے اعتبار خصوص وجودی ذہنی کا تھا وہ ذہنیہ. الانسان کلیت انسان کے لیے ذہن میں ثابت ہے نہ خارج میں، اور اگر حکم بے اعتبار تقرر موضوع کے تھا فی نفس الامر قطع نظر خصوصیت ظرف خارج و ذہن سے اس قضیے کا نام ہے حقیقیہ. الاربعۃ زوج، تو زوج اربعہ کے لیے ذہن میں بھی ثابت ہے اور خارج میں بھی. اور الستۃ ضعف الثلاثہ، 6 دگنا ہے 3 کا تو ضعف الثلاثہ 6 کے لیے ثابت ہے ذہن میں بھی خارج میں بھی. القضیہ حرف سل جو ہے نا، حرف سل یہ آپ کو شرم تعمیل میں آئے گا کہ یہ نفی کے لیے تھا. کس کے لیے تھا؟ نفی کے لیے. یہ نہ جز موضوع سے ہے نہ جز محمول سے ہے، ہاں بلکہ یہ نسبت ہے. زید لیس بقائم، زید موضوع ہے قائم محمول ہے. یہ لیس نہ زید کا جز ہے اور نہ قائم کا بلکہ یہ نسبت ہے. اس کو کہتے ہیں سالبہ. اور جب حرف سل نفی کی جگہ جز من الموضوع ہو، جز من المحمول ہو، اس صورت میں اس کا معنی اثبات ہوگا. اس کا نام قضیہ معدولہ ہے. قضیہ معدولہ. معدولہ اس لیے کہ اس میں جو حرف سلب ہے اس نے اپنے معنی سلبی سے عدول کیا ہے. کس کی طرف؟ معنی ایجابی کی طرف. معنی تو موجبہ کی 2 قسم ہے. ایک وہ کہ حرف سلب جز نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے بسیطہ. اور ایک یہ ہے کہ حرف سلب جز ہو موضوع سے یا محمول سے یا دونوں سے، اس کو کہتے ہیں معدولہ. طالبہ کی بھی 2 قسم ہیں. طالبہ میں 2 سلب کو بھی آتے ہیں، ایک تو نفی کے لیے تو طالبہ ہے، دوسرا اگر جز من الموضوع تھا یا محمول تھا وہ طالبہ معدولہ ہے. معدولہ کی 3 قسم ہیں. اگر حرف سلب جز من الموضوع ہے تو وہ معدولۃ الموضوع، اگر جز من المحمول ہے وہ معدولۃ المحمول، اگر جز من الطرفین ہے وہ معدولۃ الطرفین. سنو، قضیہ موجبہ اسی طرح قضیہ سالبہ تنقسمان، یہ منقسم ہے معدولہ اور غیر معدولہ کی طرف. معدولہ وہ ہے جس میں حرف سلب جز من الموضوع ہو یا من المحمول ہو یا دونوں سے ہو. مثال اول کا اللہ حی جماد، نہ زندہ جماد ہے، تو یہ ہے ایجاب کا معنی ہے یا نہیں ہے؟ اور حالانکہ حرف سلب آیا ہے تو اس کو کہتے ہیں معدولۃ الموضوع، کیوں کہ حرف سلب جز من الموضوع ہے. مثال ثانی کا زید لا عالم،
زید نہ عالم ہے، تو یہاں لا جز من المحمول ہے، لا کی باوجود معنی ایجاب کا ہے، تو یہ معدولۃ المحمول ہے۔ اور مثال ثالث کا کہ جز من الموضوع والمحمول دونوں ہو، اللہ حی لا عالم، نہ زندہ نہ عالم ہے، هذا فی الایجاب، واما فی السلب تو مثال اول کا، اول کون سا؟ معدولۃ الموضوع، اللہ حی لیس بعالم، نہ زندہ عالم نہیں، یہ نہیں لیس کا معنی ہے، یہ سلب بسیط ہے، اور اللہ حی نہ زندہ یہ سلب عدولی ہے، یہ سالبہ معدولۃ الموضوع ہے۔ مثال ثانی کا، العالم لیس بلا حی، عالم نہیں نہ زندہ بلکہ زندہ ہے، تو یہ لا حی یہ لا عدولی ہے، اور لیسا سلب بسیط۔ اور مثال ثالث کا کہ دونوں سے جز ہو، اللہ حی لیس بلا جمال، نہ زندہ نہیں بے جمال یعنی جمال ہو، اور غیر معدولہ بخلافہا کہ حرف سلب نہ جز و موضوع سے نہ محمول سے نہ طرفین سے، غیر معدولہ اگر موجبہ ہے اس کا نام محصلہ ہے، اور غیر معدولہ اگر سالبہ ہے اس کا نام بسیطہ ہے۔ یا میرے مولا، یہ آپ کو میں نے یاد کرائے تھے تہذیب میں کہ محمول موضوع کی طرف نسبت ہوتی ہے، یہ نسبت نفس الامر میں موصوف ہوتی ہے ایک صفت کے ساتھ، جیسے حیوان کی نسبت انسان کی طرف ہوئی ہے، یہ نسبت نفس الامر میں ضرورت ہے کیونکہ یہ ذاتی ہے اور یہ ذات ہے، اور ذاتی کی ذات کی طرف نسبت ضروری، یہ ضرورت نفس الامری، اس کو کہتے ہیں مادہ قضیہ کا، اور جب اس پر لفظ میں تصریح کیا جائے زے الانسان حیوان بے ضرورہ، اس کو کہتے ہیں جہت قضیہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور جس قضیہ میں جہت آئے اس کا نام کیا ہے؟ موجہہ۔ اور یہ بھی گستاخی کی گئی تھی آپ کے سامنے کہ جہت کے 4 قسم ہیں، جہت کی 4 قسم ہیں، ایک مناکحت، دوسری مباشرت، تیسری مجامعت، کیا تھی وہ صفات؟ پھر ضرورت، دوام، امکان، فعلیت، کتنے ہو گئے؟ پھر ضرورت کی 4 قسم تھے، ضرورت ذاتی، یہ جس قضیہ میں آوے اس کا نام ہے ضروریہ مطلقہ، ضرورت وصفی، یہ جس قضیہ میں آوے مشروطہ عامہ، ضرورت وقتی، یہ جس قضیہ میں آئے وقتیہ مطلقہ، ضرورت انتشاری، یہ جس قضیہ میں آئے منتشرہ مطلقہ۔ دوام کی 2 قسم تھے، دوامی ذاتی، یہ جس قضیہ میں آئے دائمہ مطلقہ، دوامی وصفی، یہ جس قضیہ میں آئے عرفیہ عامہ۔ فعلیت ایک تھی، یہ جس قضیہ میں آئے وہ مطلقہ عامہ۔ امکان 2 تھے، امکان عام، یہ جس قضیہ میں آئے ممکنہ عامہ۔ یہ 8 بسائط ہے، ضروریہ مطلقہ، مشروطہ عامہ، وقتیہ مطلقہ، منتشرہ مطلقہ، دائمہ مطلقہ، عرفیہ عامہ، مطلقہ عامہ، ممکنہ عامہ، یہ کیا تھے؟ ٹھیک ہے، اچھا، اور 7 بسائط ہے، وہ مرکبات ہے، وہ بعد میں ہے۔ قد یشکر الجہت فی القضیہ، اس کا نام موجہہ ہے اور رباعیہ بھی ہے، کیونکہ ایک موضوع، ایک محمول، ایک نسبت، ایک جہت 4 اجزاء پر مشتمل ہے، اور موجہات 15 ہے، 8 ان میں سے بسائط ہے، بسائط وہ ہے جس میں فقط ایجاب ہو یا فقط سلب ہو، اور 7 مرکبات ہے، مرکبات وہ ہے کہ اس میں ایجاب اور سلب دونوں موجود ہو۔ اما البسائط تو ایک ان میں سے ضروریہ مطلقہ ہے، ضروریہ مطلقہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ثبوت محمول کا موضوع کے لیے ضروری ہو، یا سلب محمول کا موضوع سے، الانسان و حیوانون، حیوان کا ثبوت انسان کے لیے ضروری ہے کیونکہ ثبوت ذاتی کا ذات کے لیے، اور لا شیء من الانسان بحجر، حجر کا سلب انسان سے ضروری ہے کیونکہ یہ سلب مباین کا ہے، مباین سے۔ وہی التی، وہ ہے حکم فیہا جس میں حکم ہوا ہو، 7 ضرورت ثبوت محمول کے لیے الموضوع، اور 7 ضرورت سلب محمول کی جب تک ذات موضوع کا موجود ہو، الانسان و حیوان بھی ضرورہ، حیوان کی نسبت انسان کی طرف موصوف بھی ضرورت ہے کیونکہ یہ ثبوت ذاتی کا ہے، ذات کے لیے، اور الانسان لیس بحجر بھی ضرورہ، حجر
کا سلب انسان سے ضروری ہے، کیونکہ یہ حال سلب مبین کا دوسرا ہے دائمہ مطلقہ۔ دائمہ مطلقہ میں دوامی ذاتی ہے کہ ثبوت اور سلب محمول کا موضوع کے لیے دائمی ہو۔ وہی التی، یہ وہ ہے جس میں حکم ہوا ہو ساتھ دوام ثبوت محمول کے لیے موضوع یا ساتھ دوام سلب محمول کے موضوع سے۔ کل فلک متحرک بالدوام، تحرک کا ثبوت فلک کے لیے دائم ہے۔ اور لا شیء من الفلک بساکن بالدوام، سکون کا سلب فلک سے دائم ہے۔ تیسرا مشروطہ عامہ، یہ وہ ہے جس میں حکم ہو ساتھ ضرورت ثبوت محمول کے لیے موضوع یا ساتھ ضرورت سلب محمول کا موضوع سے، جب تک موضوع موجود ہو یا موصوف بالوصف، موصوف بالوصف ہو۔ اچھا، وصف عنوانی ما وہ لفظ ہے جس سے تعبیر کی جاتی ہے موضوع سے، جیسے کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورہ ما دام کاتبا، تو متحرک الاصابع کا ثبوت کاتب کے لیے ضروری ہے، ذات کاتب کے لیے نہیں۔ ذات کاتب میں ہوں، میری اصابع متحرک نہیں ہے، بلکہ بے اعتبار وصف کتابت کے، جب تک وہ کتابت کر رہا ہو۔ اولا شیء من الکاتب بساکن الاصابع، ساکن الاصابع کا سلب ضروری ہے کاتب سے، لیکن ذاتی کاتب سے نہیں ہے، بلکہ بے اعتبار وصف کتابت کے۔ چوتھا عرفیہ عامہ ہے، اس میں دوامی وصفی ہے۔ وہی التی حکم فیہا بدوام ثبوت المحمول للموضوع اور بدوام سلب المحمول عن الموضوع، جب تک ذات موضوع کا موجود ہو۔ اس کا مثال وہی ہے، کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتب، تو متحرک کا ثبوت کاتب کے لیے ضروری ہے، بے اعتبار ذات کاتب کی نہیں، وصف کتابت کی۔ جو مشروطہ میں کی مثال ہے وہ عرفیہ میں کے۔ اولا شیء من النائم بمستيقظ، مستيقظ کا سلب نائم سے دائم ہے، بے اعتبار وصف نائم کے، جب تک نوم ہے تو مستيقظ سے سلب ہے۔ پانچواں وقتیہ مطلقہ، وقتیہ مطلقہ وہ ہے جس میں جہت وقت ضرورت وقتی، ضرورت وہی التی حکم فیہا بضرورت ثبوت المحمول للموضوع نفی فی وقت معین کل قمر منخسف، تو منخسف کا ثبوت قمر کے لیے ضروری ہے خاص وقت میں۔ وہ کون سا وقت ہے؟ وقت حیلولت عرضے کا، بین و بین الشمس۔ اولا شیء من القمر بمنخسف، انخساف کا سلب قمر سے ضروری ہے ایک خاص وقت میں، وقت ترویح کے ربع زمین ہے۔ چھٹا منتشرہ مطلقہ ہے، منتشرہ مطلقہ میں ضرورت انتشاری ہے کہ ثبوت اور سلب محمول کا موضوع کے لیے ضروری ہو وقت غیر معین میں۔ یہ وہ ہے کہ حکم و ساتھ ضرورت ثبوت محمول کے موضوع کے لیے یا ساتھ ضرورت سلب محمول کے موضوع سے وغیر معین میں، من اوقات ذات کل حیوان متنفس، سانس لینے کا ثبوت حیوان کے لیے ضروری ہے اور وقت غیر معین میں۔ اولا شیء من الحجر میں متنفس، تنفس کا سلب حجر سے ضروری ہے وہ غیر معین میں۔ ساتواں مطلقامہ ہے، مطلقامہ میں جہت فعلیت ہے، وہی التی حکم فیہا بثبوت المحمول للموضوع یا سلب المحمول فی احد، جس طرح کل انسان ذاہق بالفعل، یعنی ذہن کا ثبوت انسان کے لیے ایک وقت میں ہے ازمنہ ثلاثہ سے۔ اولا شیء من الانسان بذاہق بالفعل، ذاہق کا سلب انسان سے ایک وقت میں ہے ازمنہ ثلاثہ میں سے۔ آٹھواں ممکنہ عامہ ہے، یہ وہ ہے جس میں حکم ہوا ہو سلب ضرورت جانب مخالف کے، کل نار حارت بالامکان، اس کا معنی سلب حرارت نار سے ضروری نہیں۔ اولا شیء من النار بے باردن بالامکان، ثبوت برودت آگ کے لیے ضروری نہیں ہے فی وقت ما۔ مرکبات، حضرات میں نے آپ کو کہا تھا کہ مرکبات بعینہا بسائط ہیں، لیکن یا قید لا دوام لگنے کی وجہ سے مرکبہ بنا ہے یا قید لا ضرورت۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھو، مرکبہ لا دوام میں اشارہ ہے مطلقہ م کی طرف اور لا ضرورت میں اشارہ ہے ممکنہ م کی طرف۔ یہ جو لا دوام ہے یہ 5 قضایا کے ساتھ لگتا ہے، مشروطہ عامہ کے ساتھ لا دوام لگتا ہے تو وہ مشروطہ خاصہ بنتا ہے، وقتیہ مطلقہ کے ساتھ لگتا ہے تو وہ وقتیہ بنتا ہے، منتشرہ مطلقہ کے ساتھ لگتا ہے منتشرہ بنتا ہے، عرفیہ عامہ کے ساتھ لگتا ہے تو وہ عرفیہ خاصہ لگتا ہے، مطلقہ عامہ کے ساتھ لگتا ہے تو وہ وجودیہ لا دائمہ بنتا ہے، اور لا ضرورت مطلقہ عامہ کے ساتھ لگتا ہے
تو وہ وجودیہ لا ضروریہ. تو مرکبات کیا ہے؟ مشروطہ خاصہ، وقتیہ منتشرہ، عرفیہ خاصہ، وجودیہ لا دائمہ، وجودیہ لا ضروریہ اور ممکنہ خاصہ. کتنے ہوگا؟ 7. بعض کا جزء ثانی لا دوام ہے، بعض کا جزء ثانی لا ضرورت ہے. لا دوام میں اشارہ ہے مطلقہ آمد کی طرف. البتہ مرکبی کا جزء اول اگر موجبہ ہے تو جزء ثانی سالبہ، اور اگر اول سالبہ ہے. بات سمجھ میں آئے گا؟ ہاں. ان میں سے اول کون سا ہے؟ مشروطہ خاصہ. مشروطہ خاصہ کے متعلق اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مشروطہ خاصہ کی تعریف کرے تو آپ کہیں گے یہ بے نہا مشروطہ عامہ ہے، مقید ہے لادوام ذاتی کے ساتھ، جس میں اشارہ ہے مطلقہ عامہ کی طرف. معلوم ہوا کہ مشروطہ خاصہ مرکب ہے مشروطہ عامہ سے مطلقہ عامہ سے. کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورہ، یہ مشروطہ عامہ ہے. لا دائما، لا دائما کا وہی معنی کرو لیکن لا داخل کرو. لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل. معلوم ہوا کہ مشروطہ خاصہ بعینہا مشروطہ عامہ ہے، مقید لا دوام کے ساتھ، جس میں اشارہ ہے مطلقہ عامہ کی طرف. معلوم ہوا کہ مشروطہ خاصہ مرکب ہے مشروطہ عامہ اور مطلقہ عامہ سے. ایک ایک بتا دوں گا. وہ قضیہ ہے رکبت حقیقتها کہ اس کی حقیقت مرکب و ایجاب و سل سے، تو پھر اس کو مجیبہ کہیں گے یا سالبہ؟ کہتے جزء اول کو دیکھو، جزء اول مجیبہ ہو تو مرکبہ مجیبہ، جزء اول میں سلب ہو مرکبہ. اور اعتبار فی تسمیتها، مرکبی کے نام رکھنے میں مجیبہ و سالبہ جزء اول. تو اگر جزء اول مجیب ہے، جس طرح کل کاتب متحد کل اصحاب مادامہ کاتبان، یہاں تک کون سا قضیہ ہے؟ مشروطہ عامہ متحرک کا ثبوت کاتب کے لیے ضروری ہے باعتبار وصف کتابت کے، تو یہ مشروطہ عامہ ہے. لا دائما، لا دائما کا معنی کیا؟ لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصابع، وہی موضوع وہی محمول، لیکن وہاں اگر ایجاب ہے تو یہاں سل کرو. اب جزء اول مجیب ہے اور ثانی سالب ہے تو ہم اس مرکبی مشروطی خاصی کو کیا کہیں؟ تو سمیت القضیۃ موجبۃ. اور اگر جزء اول سالب ہے بالضرورہ لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبان، یہ مشروطہ عامہ ہے. ساکن کا سلب کاتب سے ضروری ہے باعتبار وصف کتابت کے، تو یہ مشروطہ عامہ ہے. لا دائما کا معنی کیا ہے؟ کل کاتب ساکن الاصابع بالفعل، ایک وقت میں ساکن الاصابع ہے، یہ مطلق عامہ ہے. تو اس کا نام ہوگا سالبہ. اب مرکبات میں سے مشروطہ خاصہ ہے. مشروطہ خاصہ کی تعریف کیا ہے؟ ابھی گزر گئی. یہ بعینہا مشروطہ عامہ ہے، مقید ہے جس میں اشارہ ہے. معلوم ہوا کہ مشروطہ خاصہ مرکب ہے مشروطہ عامہ اور مطلقہ عامہ سے. مشروطہ خاصہ ہی المشروطۃ العامہ مع قید لا دوام بحسب الذات، مثال ایجاباً سلباً گزر گئی. دوسری قسم عرفیہ خاصہ. عرفیہ خاصہ کی تعریف کیا ہے؟ یہ بینہا عرفیہ عامہ ہے، مقید ہے جس میں اشارہ ہے. معلوم ہوا کہ عرفیہ خاصہ مرکب ہے عرفیہ عامہ مطلقہ عامہ سے. وہی العرفیۃ العامہ، یہ عرفیہ عامہ ہے مع قید لا دوام بحسب الذات دائما کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا، یہ عرفیہ عامہ ہے. لا دائما لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل، طالبی کی مثال لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا، یہ عرفیہ عامہ ہے. لا دائما کا معنی کل کاتب ساکن الاصابع بال، دو ہو گئے. ومنها الوجودیۃ اللاضروریہ، وجودیہ لا ضروریہ کون سا ہے؟ یہ بینہا مطلقہ عامہ ہے، مقید قید لا ضرورت کے ساتھ، جس میں اشارہ ہے ممکنہ عامہ کی طرف. معلوم ہوا وجودیہ لا ضروریہ یہ مرکب ہے مطلق عامی اور ممکنہ عامی سے. تیسری قسم وجودیہ لا ضروریہ ہے، یہ بینہا مطلقہ عامہ ہے ساتھ قید لا ضرورت بحسب ذات کے. کل انسان کاتب بالفعل، یہ مطلق عامہ ہے. لا بالضرورہ ایجاب میں. اور لا شیء من الانسان بکاتب بالفعل، یہ مطلق عامہ ہے. لا بالضرورہ یعنی کل انسان کاتب بالامکان عام، یہ سلب میں.
ومنہا چوتھا وجودیہ لا دائمہ ہے، یہ بے نہا مطلقہ ماں ہے مقید لا دوام کے ساتھ، جس میں اشارہ ہے مطلقہ ماں کی طرف۔ معلوم ہو وجودیہ لا دائمہ مرکب ہے مطلقتین حامتین، یہ مطلقہ ماں ہے ما قید لا دوام بے حسب ذات، جس طرح ایجاب میں کل انسان ذاہق بالفعل، یہ مطلقہ ماں ہے لا دائما لا شیء من الانسان بذاہق بالفعل، یہ مجیب اس لیے کہ جزء المجیبہ، اور طلب میں لا شیء من الانسان بذاہق بالفعل، یہ مطلقہ ماں ہے لا دائما لا شیء من الانسان کل انسان ذاہق بالفعل، یہ بھی مطلقہ ماں ہے، اور یہ طالب اس لیے کہ جزء والقلب۔ ومنها الوقتیہ، وقتیہ کون ہے؟ یہ بے نہا وقتیہ مطلقہ ہے مقید لا دوام بے حسب ذات کے ساتھ، جس طرح بالضرورہ کل قمر منخسف وقت حلولۃ الارض بینہ و بین السر، یہ وقتیہ مطلقہ ہے لا دائما لا شیء من القمر بمنخسفین بالفعل، یہ جاب کا مثال، اور صرف کا لا شیء من القمر بمنخسفین وقت تربی لا، یہ وقتیہ مطلقہ ہے، اور لا دائما کل قمر منخسف بالفعل، تو یہ کون سا ہوا؟ طالبہ وجودیہ لا دائما، اور ان میں سے منتشرہ ہے مرکبات میں سے، یہ بے نہا منتشرہ مطلقہ مقید لا دوام بے حسب ذات کے ساتھ، کل انسان متنفس فی وقت ما، یہ منتشرہ مطلقہ ہے لا دائما لا شیء من الانسان بمتنفس بالفعل، طالبی کی مثال لا شیء من الانسان بمتنفس وقت ما، یہ منتشرہ مطلقہ ہے لا دائما کل انسان متنفس بال، اور منها الممکنۃ الخاصہ، ممکنہ خاصہ اس کو کہتے ہیں کہ ثبوت اور سلب محمول کا موضوع کے لیے ضروری ہے، سلبی ضرورت جانبین سے، وہی التي وہ ہے جس میں حکم ہوا ہو سلبی ضرورت مطلق کے ساتھ من جانب الوجود والعدم، کا قول کا زید بالامکان الخاص کل انسان ذاہق، اور بالامکان الخاص لا شیء من الانسان بھی، لا دوام میں اشارہ ہے مطلقہ ماں کی طرف، لا ضرورت میں اشارہ ہے ممکنہ ماں کی طرف، تو جب آپ کہیں گے کل انسان متعجب بالفعل، یہ تو مطلقہ ماں ہے لا دائما، تو لا دائما کا گویا کہ تم نے کہا کل انسان متعجب بالفعل، یہ تو جزیول ہے، اور لا شیء من الانسان بمتعجب بالفعل، یہ وہ لا دائما کا معنی سلب، اور جب آپ کہیں کل حیوان ماشٍ بالفعل بالضرورہ بس لا بالضرورہ، تو فکانک قلت کل حیوان ماشٍ بالفعل، یہ تو اول میں، اور لا شیء من الحیوان بماشٍ بالفعل بالامکان، باب الشرطیات، قد عرفت معنی الشرطیت، شرطیہ اس کو کہتے ہیں جس کی تقسیم قضیتین کی طرف ہوتی ہے کم از کم، یا 3 اور 4 قضایا کی طرف ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں وہی التي تنحل الى قضیتین، ان کانت الشمس طالعتان، یہ مقدم فالنہار موجودن، یہ تعلیم مقدم اپنی تعلیم سے مل کر قضیہ شرطیہ متصلہ، اب ذات شرط کو حذف کرو تو رہے گا الشمس طالعتن اور النہار موجودن، اور یہ کیا ہے؟ قضیتین ہے۔ والآن نہدیک، اب ہم آپ کو ہدایت کرتے اقسام شرطیہ کو، ونرشدک الی احکامها فاعلم ایها الآکل النائم الشارب العریم المریض، ان شرطیت، سنو بھائی، شرطیہ کی 2 قسم ہیں، ایک متصلہ ایک منفصلہ۔ متصلہ وہ شرطیہ ہے جن کی نسبتین میں منافات نہ ہو، اور منفصلہ وہ شرطیہ ہے جن کے